خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں تحسین اور شکاینا کا اسلام جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، خدا جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، رب الافواج، ایل شدائی، یہوہ، الوہیم۔ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، اپنے خدا کو مبارک کہتے ہیں، اس کی تمام برکتوں کے لیے، نعمتوں کے لیے جو کہ لازوال ہیں، بے شمار ہیں، اور اگر ہم چاہیں بھی تو ان سب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میری اگر لاکھوں زبانیں بھی ہوں تو بھی میں خداوند کے کس نعمت کا شکریہ ادا کروں۔ سو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں، ہر اس برکت کے لیے جو اس نے دی ہے، زندوں کی زمین پر قائم رکھا، آسمان کے نیچے خداوند نے اپنے ہاتھ کے نیچے ہمیں رکھا ہے، آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ روحانی جنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ عابد مسیح بھائی نے مجھے ایک کوشچن کیا، کوشچن یہ تھا کہ ایسے لوگ جو کہ اولاد سے محروم ہیں وہ خداوند سے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب تھوڑا ان کی برکت میں ڈیلے آ جاتا ہے تو وہ جا کر دوسرے ذرائع کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، مثلا کسی بابے، کسی پیر یا فقیر یا کسی اس طرح کے لوگوں کے پاس۔ تو کیا یہ ممکن ہے، اور یہ کیسے جو ہے وہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ برکتیں دینا یا اس طرح کی دنیاوی چیزیں دینا ابلیس کے پاس بھی اختیار ہے اس کا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح کے سامنے اس نے کیا کہا تھا کہ اس دنیا کا اختیار میرے پاس ہے۔ لیکن ابلیس کا یہ چکر ہے کہ وہ چھینتا ہے، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ چوری کرتا ہے۔ لکھا نا کہ چور آتا ہے چرانے کے لیے، مار ڈالنے کے لیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں جب موقع بنتا ہے اس طرح کا گناہ کا، تو ابلیس ان سے برکتیں چھین لیتا ہے، ان کی دعاؤں کے جواب کو چھین لیتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر دوسرے لوگوں کو، اپنے پیروکاروں کو وہ دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جادوگری کا گناہ کا کاروبار ہے، اس میں پیسہ بہت زیادہ انوالو ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جاتے ہیں ابلیس کے کارندوں کے پاس، اور شاید انہیں کچھ ایسا ہو بھی جاتا ہو کہ انہیں کوئی ان کی دعا سن لی جاتی ہو یا برکت مل جاتی، لیکن اس کے ساتھ جو لعنت ہے وہ بہت بڑی وہ لے آتے ہیں۔ اٹس جسٹ لائک کہ آپ بائی ون گیٹ ون فری، مثلا آپ ایک چھوٹی سی چیز لے کے آ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ ایک بہت بڑی لعنت بھی آپ لے کے آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کینسر یا ہارٹ اٹیک اس طرح کی بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہوں۔ آپ یہ سب دیکھیں کہ گناہ کے اندر، کیونکہ یہ بت پرستی سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور خدا نے اس چیز کے لیے سختی سے منع کیا تھا۔ اس کو آکلٹ پریکٹس کہتے ہیں، یعنی کہ بت پرستی، جادوگری۔ تو اس کے بارے میں ایک پورا، یعنی کہ ایٹ لیسٹ ویک جو ہے میں اسٹڈی کراؤں گا آپ سب کو کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس سے دور ہمیں رہنا چاہیے۔ اور خدا کی اس میں کہہ لیں کہ حکارت ہے اگر ہم کسی انسانی سورس کے پاس جاتے ہیں۔ دیٹ مینس کہ خداوند کو چھوڑ کے، ہم خدا کے نام کو چھوڑ کے کسی انسان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ دے، اور ابلیس کے آگے، اور وہ انسان بھی خود خدا سے نہیں مانگ رہا، وہ انسان جو ہے وہ ابلیس سے مانگ رہا ہے، اور وہ ابلیس کا پجاری ہے، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی خدا کے خادم کے پاس چلے جائیں اور خداوند کے خادم سے کہیں کہ اے خداوند تو اے بھائی مجھے میرے لیے دعا کر، اور وہ خداوند کے آگے گڑ گڑائے آپ کے بہاف پر۔ اور ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ بھی ایک طرح کی بری سوچ ہے، یہ بھی لعنت ہے کہ جو یہ پریشر جو ہے پاکستان یا انڈیا کے کلچر میں یا ہمارے دیسی کلچر میں ڈالا جاتا ہے جوڑوں پر، یا جن کی شادی نہیں ہوتی یا کہ اولاد نہیں، اور لوگ جو ہے وہ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ایون کے رشتہ دار، ایون کہ کئی جگہوں پہ اپنے فیملی ممبر جو ہیں، جیسے کہ لڑکے یا لڑکی والوں کے جو پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اولاد نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کی ڈیفیکٹ ہے، کی مسئلہ ہے کوئی۔ پھر وہ خاص قسم کی آنٹیز آتی ہیں، وہ آ کے آپ سے پوچھتی ہیں بیٹا خیر ہے، کی ہوا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ سب ربش ہے، یہ ببلیکل نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے باپ ابراہیم اور ہماری جو ایمانداروں کی ماں سارہ جو ہے، ان کے جب اولاد ہوئی ہی واز 100 years old۔ تو خداوند سے کبھی بھی ہمیں جو ہے مایوس نہیں ہونا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر
اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے یا اس کو بھی خدا کی مرضی نہیں ہے دینے میں، تو باقی لوگوں کو اس میں تکلیف یا پرابلم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ خداوند کی مرضی ہے، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، ان کی اس فیملی کا، اس کپل کا اپنا ایک ذاتی اختیار ہے، وہ خداوند کے سامنے گڑگڑائیں چکیں، وہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ اس میں جو باقی لوگ ہیں، ہمارے رویوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا، ہمیں بائبل کی سوچ کے ساتھ چلنا پڑے گا، یہ جو کلچرل چیزیں ان میں سے نکلنا ہے۔ ہم آج تھوڑا سا غور کریں گے بدروحوں پہ اور شیاطین کے اوپر، کیونکہ ہمیں ابلیس کے سٹرکچر کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنا ہے کہ ابلیس کا کام کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل میں دو طرح کی اینٹیٹیز نظر آتی ہیں۔ ابلیس جو ہے بیسیکلی وہ ڈیول ہے، جس کو ڈیول کہتے ہیں، ہی از اے فالن اینجل، تو گرایا ہوا فرشتہ ہے جو کہ لوسیفر تھا کسی زمانے میں، اور پھر گرا دیا گیا، اور پھر ابلیس یعنی ڈیول بن گیا، ایڈورسری اس کو بھی کہتے ہیں، دشمن، الزام لگانے والا۔ لیکن ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ اور بھی شیاطین ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے میرے ساتھ دیکھیں 1 کرنتھینز، پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب، اور اس کی ہم 20ویں آیت سے دیکھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 10واں باب 20ویں آیت لکھا ہے کہ یہ نہیں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس غیر قوم کی قربانی میں کیا کیا آتا ہے؟ اس میں عیدیں آتی ہیں مسلمانوں کی، ٹھیک ہے، جیسے وہ مسلمان عید کر رہے ہیں۔ ہندوؤں کی عیدیں آتی ہیں جیسے بیساکھی، دیوالی، یہ وہ، ٹھیک ہے، اس طرح۔ پھر یہ جو فالس پیگن فیسٹ ہیں، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہیلووین ہے، استارات دیوی کی عید ہے جس کو لوگ ایسٹر کہتے ہیں، حالانکہ عید قیامت المسیح کہنا چاہیے، یا کرسمس جو ہے وہ بھی یعنی کہ پیگن فیسٹیول ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بہت سارے ایسے جو غیر قوموں کی چیزیں ہیں۔ تو لکھا ہے کہ جو غیر قومیں قربانیاں کرتی ہیں وہ شیاطین کے لیے کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم لوگوں کی عیدوں کو مناتے ہیں غیر قوموں کی، اور ان کو جا کے ہیپی عید کہتے ہیں یا ان کی عیدوں کی مبارکبادیں دیتے ہیں، تو ہم شیاطین کے شریک ہیں، کیونکہ خدا کی غیرت ہمیں ہونی چاہیے، کیونکہ خداوند خدا کو سخت نفرت ہے ان عیدوں سے، ان چیزوں سے، کیونکہ ان کے پیچھے جو کھڑے ہیں وہ شیاطین کھڑے ہیں۔ یہ جو شیاطین کا لفظ ہے یہاں پر، یہ ڈیولز بیسیکلی آیا ہے انگلش میں۔ ڈیولز جو ہیں بیسیکلی یہ شیطان ہیں، یہ شیطان اور اس کے گرائے ہوئے فرشتے ہیں۔ لیکن بائبل میں ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں جس کو ڈیمنز کہا گیا ہے، یعنی بدروح یا بد ارواح جن کو کہا گیا۔ اب وہ ایک فرق چیز ہے، ڈیول جو ہے وہ فرق چیز ہے۔ ڈیول وہ فرشتے ہیں جو کہ ابلیس کے ساتھ گرائے گئے تھے، جس کا ذکر ہم نے پڑھا ہوا ہے ریولیشن چیپٹر 12 میں، مکاشفہ یعنی پرکاش دی پوتھی، اس کا 12واں چیپٹر ادھر پڑھا ہے کہ جب وہ اژدہا گرایا گیا، اس کے ساتھ ستارے گرائے گئے۔ پھر ہم یہودا کے خط میں، پطرس کے خط میں، اور بہت ساری کتابوں میں گرائے ہوئے فرشتوں کا ذکر دیکھتے ہیں کہ فالن اینجلز کا ذکر ہے، بہت سارے اینجلز جو تھے وہ گرائے گئے تھے۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ 1/3 یعنی 1/3 فرشتے گرائے گئے، یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 100 کروڑ اگر فرشتہ ہے آسمان میں، لیٹ سے مثال دے رہا ہوں، ویسے تو اس سے بہت زیادہ ہے، مثال دے رہا ہوں، تو اس میں سے 33 کروڑ جو ہے وہ گرا دیے گئے، کیونکہ وہ 1/3 فرشتے بنتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ ڈیولز ہیں۔ ڈیولز جو ہیں ان کا رول کیا ہے کہ وہ فالس ورشپ کے پیچھے کھڑے ہیں، کیونکہ جتنے بھی آپ یہ دیکھیں کہ بدھ ہیں، جتنے بھی فالس ریلیجنز ہیں، جتنی بھی فالس ٹیچنگز ہیں جس میں کسی بھی طرح کی ورشپ انوالوڈ ہے، ایون کہ ایتھیزم بھی جو ہے اس کے پیچھے، یعنی کہ دہریہ پن جو ہے، ان سب کے پیچھے دیکھا جائے تو شیطان اور اس کے فرشتے کھڑے ہیں۔ کیونکہ یہ سب جو اینجلز تھے، یہ جو سب جو شیطان خاص طور پر، ان کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ لوگ ہمیں ورشپ کریں یا ہماری ورشپ کی جائے، ہمارا تخت جو ہے خدا کے تخت سے اوپر چلا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ ورشپ کی جائے۔ تو جب ہم اس طرح کی پریکٹسز میں انوالو ہوتے ہیں تو ان بتوں کے پیچھے جو اینٹیٹیز کھڑی ہیں، ان بتوں کے پیچھے جو ڈیولز کھڑے ہیں، ہم ان کو تقویت دیتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ بڑھاوا دیتے ہیں، سمجھیں۔ مثلا اگر فرض کرو میں کسی مسلمان کی عید میں جاتا ہوں اور عید کا گوشت کھاتا ہوں، تو میں جو ہے وہ اس لانتی بت کی جو کہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، اس آئیڈیالوجی کے پیچھے کھڑا ہے، اس کے ساتھ میں اگری کر رہا ہوں، میں اس پیالے میں شریک ہو رہا ہوں،
اور اس پیالے میں اگر میں شریک ہو رہا ہوں تو میں اس شیاطین کے پیالے میں شریک ہو رہا ہوں، میں خدا کی حقارت کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر میں کسی ہندو کے گھر جاتا ہوں یا کسی ہندو کے مندر میں جاتا ہوں اور ان کی کسی عید میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں یا ان کے کسی ریچول میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں، تو میں جو ہے وہ کیا کر رہا ہوں کہ میں بت پرستی کا شکار ہو رہا ہوں۔ میں اس شیطان کا، ان فالن اینجلز کا جو ان بتوں کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں، اور میں اپنے زندہ خدا کی جو ہے حقارت کر رہا ہوں۔ اور کیا ہوگا کہ یہ یعنی کہ اس زمرے میں آئے گا کہ تم شیاطین کے پیالے میں شریک ہوتے ہو۔ اگر میں جو ہے وہ اس طرح کی پارٹیز میں شامل ہوتا ہوں، یا اگر میں کس طرح کے بلاووں پہ جاتا ہوں، اور ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ چیز نہیں سمجھتے۔ ابھی جیسے عابد بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ جو بابوں کے پاس، پیروں فقیروں کے پاس مزاروں پہ جاتے ہیں لوگ اور اپنی دعائیں لے کر جاتے ہیں، یہ جتنے بھی ورشپ آبجیکٹس ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مزاروں پہ یا درباروں پہ لوگ جاتے ہیں، دھمالیں ڈالتے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ کیا سسٹم ہے کہ وہ بتوں کے آگے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان کے پیچھے ڈیولز کھڑے ہیں، ان کے پیچھے بدروہیں نہیں کھڑی، ڈیولز کھڑے ہیں، فالن اینجلز کھڑے ہیں، اور یہ بہت پاورفل اینجلز ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا نقصان کیا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں ایکسڈس، خروج کی کتاب، اس کا ہم 20واں باب دیکھیں گے، اس کی 3 آیت ہے۔ یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں۔ پہلا حکم کیا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ خداوند نے یہ پہلا حکم دیا تھا۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ یہ جو لوگوں نے گھروں میں پکچرز لگائی ہوئی ہیں گاڈز کی، یا ایون جیزس کی جو پکچرز بھی ہیں، یا کیونکہ وہ جیزس کی تو پکچر ہے نہیں، وہ فالس ہیں کیونکہ خدا کی کوئی تصویر نہیں ہے، جو اس طرح کے بت پرستی کے گناہ میں بھی شامل ہوتے ہیں، جنہوں نے کلیسیاؤں میں بت رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور ہوں۔ ٹھیک ہے، غیور خدا ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ چاہے وہ کہیں کہ ہم سجدہ نہیں کر رہے، لیکن ان کے ساتھ جب شامل ہو رہے ہیں تو پرنسپلی اگری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور لکھا ہے کہ میں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ سو یہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی پیر فقیر بابے کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے اولاد چاہیے، تو وہ اولاد جو ہے وہ شخص خود بھی لعنت میں آئے گا، اس کی وہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی لعنت میں ہوگی، اس کی آگے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی لعنت میں ہوگی، اور پھر 4تھی نسل بھی لعنت میں ہوگی۔ چاہے جتنا مرضی آپ اس کو ڈینائی کر دیں کہ ایسا نہیں ہے۔ جو شخص کسی غیر قوم کی جو ہے پوجا میں شریک ہوتا ہے وہ بھی لعنتی ٹھہرے گا، اس کی اولاد بھی لعنتی ٹھہرے گی، اس کا دوترا بھی اور پرپوترا بھی، 4 یعنی کہ نسلیں لعنتی ٹھہریں گے۔ جو شخص جو ہے وہ کسی ایسے شیاطین کے آگے جھکتا ہے، غیر قوم میں جاتا ہے، وہ لعنت کے نیچے آئیں گے۔ اس میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں پھر اس قرض کو بریک کرنا پڑتا ہے۔ اگر فرض کرو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ غیر قوموں میں سے آئے ہیں، جیسے میرے والد صاحب جو تھے مسلمان میں سے آئے، یا کچھ لوگ ہندوؤں میں سے آتے ہیں، تو چونکہ وہ جنریشنل کرس جس کو نسلی لعنت کہا جاتا ہے، وہ 4تھی نسل تک چونکہ چل رہی ہوتی ہے، تو ہمیں پھر فزیکلی جو ہے اس لعنت کو بریک کرنا ہے۔ ہمیں منہ سے کہنا ہے کہ اے خداوند اس لعنت کو ہم بریک کرتے ہیں جو کہ ہمارے باپ دادا کی بت پرستی کی وجہ سے، یا غیر مذہب کی وجہ سے، غلط تعلیمات کی وجہ سے ہمارے اوپر آئیں، اور ہم اس لعنت کو بریک کرتے ہیں یسوع کے نام میں۔ ہم اپنے آپ کو یسوع کے لہو میں چھپاتے ہیں اور اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں اس کے 10ویں باب میں کہ مسح کے سبب سے جوا ٹوٹتا ہے، مسح کے سبب سے جوا ٹوٹ جاتا ہے۔ جوا جو ہے یہ یوک ہے جو کہ ہمارے اوپر لعنت کا جوا ہے، جو تھا وہ مسح کے سبب سے ٹوٹے گا۔ کس مسح کے سبب سے؟ روح القدس کے مسح کے سبب سے۔ ایسے لوگ جنہوں نے کسی طریقے سے اس طرح کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ان چیزوں میں، وی مسٹ آسک فار فارگیونیس۔ اگر آپ نے کسی ایسے سورس کو کنٹیکٹ کیا ہے یا کنسلٹ کیا ہے کہ آپ کو برکت ملے، یو مسٹ ریپینٹ، یو مسٹ آسک فار فارگیونیس، آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ کیا ہوگا کہ اس لعنت کے باعث بیماریاں، کمزوریاں اور چیزیں زندگیوں میں آتی ہیں۔ یہ جو میں نے جیسے بتایا کہ یہ جو فالن اینجلز ہیں، گرائے ہوئے فرشتے جو ہیں، یہ ڈیولز ہیں، یہ اوپر بیٹھتے ہیں، یہ حکومت والے، اختیار والے ان کو کہا گیا ہے، اسٹرانگ مین کہا گیا ہے۔ یہ جو ہیں
یہ سارا کچھ چلاتے ہیں، اور ان کے نیچے جو ہیں وہ بدروہیں کام کرتی ہیں۔ ہم بدروہوں کے بارے میں بھی سیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کہاں سے آئیں۔ ڈیولز اینڈ ڈیمنز یہ ڈفرنٹ تھنگز ہیں، یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں، یعنی کہ شیاطین اور بدرو، یہ شیطان اور بدرو یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں، دو ڈفرنٹ طرح کے دشمن ہیں ہمارے۔ ہمیں اس چیز کو ریکگنائز کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیمنز کو تو ریکگنائز کرتے ہیں لیکن ڈیولز کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ ان کو ریکگنائز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ڈیولز جو ہیں وہ ہر طرح کی پرستش اور ورشپ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ڈیمنز جو ہیں ہر طرح کی لسٹ اور خواہش کے پیچھے کھڑے ہیں، جو کہ میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیمنز کا فنکشن کیا ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ ڈیولز کا فنکشن کیا ہے۔ آئیے اپنی زندگیوں میں دیکھیں اور غور کریں کہ کہیں ہمارے گھروں میں ایسی تصویریں تو نہیں، کہیں جیزس کے آخری کھانے کی تصویر تو نہیں۔ ایون کہ میں آخری کھانے کی تصویر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جس شخص نے لیونارڈو ڈیونچی نے وہ بنائی تھی، اس نے اس میں یسوع مسیح کی بیوی کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، یعنی کہ مریم مگدلین کو۔ آپ دیکھیں کہ باقی سب کی داڑھی ہے شاگردوں کی، ایک کی نہیں ہے، وہ لڑکی کی طرح لگتا ہے۔ وہ بیسیکلی مریم مگدلین کو بنایا ہے، اور وہ یہ بلیو کرتا تھا یسوع مسیح کی شادی ہو چکی۔ تو اگر ہم نے وہ تصویر اپنے گھروں میں لگائی، دیٹ مینس کہ ہم اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں۔ آج اس کو باہر پھینک دیں، ہر طرح کی تصویروں کو، ہر طرح کے بتوں